الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله ومولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمان بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی گئی. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، اس کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے، انہیں مخاطب کرتے ہوئے، روئے سخن اہل ایمان کی طرف ہے، ایمان والوں کی طرف ہے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا مطلب؟ اس لیے کہ جس اسلام کو ہم مانتے ہیں، جس پر ہمارا کامیابی کا عقیدہ ہے، کہ جو شخص دنیا میں اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، وہ اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کرے گا، اور کل مرنے کے بعد جو اصل حقیقی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، پانی کی بلبلے کی طرح ہے، کب ختم ہو جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا. زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے کسی کو پتہ نہیں. کبھی بھی انسان یہاں سے جا سکتا ہے. یہ کرائے کا گھر بھی نہیں، بلکہ کبھی بھی عارضی ہے. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اس کی راحت اور سکون اور اطمینان کے ساتھ گزرے اور کل آخرت میں بھی کامیابی اس کو حاصل ہو، اس کا مقدر بنے، تو اس کو چاہیے کہ پورے کے پورے اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کرے. اسلام ایک پورے پیکیج کا نام ہے. اسلام پورا جو پورا ایک پیکیج ہے، جس میں عقائد کی درستگی بھی ہے اور اس کے ساتھ عبادات بھی ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور عبادات کے علاوہ اور عقائد کے علاوہ معاملات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، اور زندگی کے ہزاروں شعبے ہیں. ان تمام شعبوں میں اسلام کو فالو کرنا، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ ہے اسلام میں مکمل داخل ہونا. کچھ چیزیں لے لی، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا، آدھا تیکر آدھا بٹے، اس کا نام اسلام نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں اپنی خود کی زندگی میں، ہم جب نظر ڈالتے ہیں، اپنے معاشرے کو، سوسائٹی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، حالات واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہم مسلمان کچھ چیزوں کو لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو
چھوڑ دیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو عبادات میں بڑے پکے، تہجد ہو رہی ہے، اشراق ہو رہی ہے، چاشت ہو رہی ہے، اوابین ہو رہی ہے، تسبیحات کی پابندی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی ہے، اور ٹوپی بھی لگائی ہوئی ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، جبہ، ٹوپی، کرتا، سبھی کچھ ہے. عبادات میں ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے انسان کو رشک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی توفیقات دی ہوئی ہے. ذکر کی بھی پابندی ہے، تہجد کی بھی پابندی ہو رہی ہے، 5 وقتہ نماز بعد جماعت ادا کرتا ہے، اور تسبیحات کی بھی پابندی کرتا ہے. صبح کی 3 تسبیح الگ پڑھتا ہے، شام کی تسبیح الگ پڑھتا ہے. لیکن جب ہم اس کی معاملات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، اس کی معاشرت کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، تو ان چیزوں کا اثر وہاں پر نظر بولیے نہیں آتا. لگتا ہی نہیں کہ بھئی یہ وہی شخص ہے جو صف اولیٰ کا پابند ہے. کیوں؟ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ دین سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہے، دین سے ہٹ کر یہ تو نجی زندگی ہے، اس سے دین کا کیا لینا دینا. اور وہاں پر وہ فریب کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو ٹوپیاں بنا رہا ہے، اور اسے جب کہاں جاتا ہے اس کو حوالہ دیا جاتا ہے کہ تیرا حلیہ دے، اس سے دین بدنام ہوگا، تو صف اول کا پابند ہے اور اتنی سب نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کا کوئی اثر اس پر، بلکہ وہ اس بات پر اتر آتا ہے کہ نہیں میں گنڈا ہوں. جو بات آتی ہے اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایسی اچھی بات نہیں، تو وہ آگے بڑھ کے کیا بن جاتا ہے کہ شیطان اس کو یہاں تک بہکاتا ہے اور اس کے دماغ میں ایک خناس پیدا کر دیتا ہے کہ خود اپنے آپ کو کیا کہنا شروع کر دیتا نہیں میں گنڈا ہے، کیا کر لیں گے تو میرا. تو بھائی یہ دین میں مکمل داخل ہونا نہیں ہے، اس کو آدھا پی کر آدھا بٹیر کہاں جائے گا. اسی طرح ایک شخص ہے، اس کی جو معاشرتی زندگی ہے، اس کی جو اخلاق ہے، اس کو دیکھ کر بڑا رشک آتا ہے کہ کتنا اچھا انسان ہے، بیوی کے ساتھ بھی کتنا اچھا سلوک ہے اس کا، اپنے بچوں کو بھی کتنا اچھا ہینڈل کر رہا ہے، بیٹیوں کے ساتھ کتنا اچھا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کتنا اچھا ہے، چچا تائیوں کے ساتھ کتنا اچھا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کتنا اچھا ہے، جہاں اس کا کاروبار ہے وہاں کتنا اچھا رہتا ہے یہ انسانوں کے ساتھ. لیکن عبادت دیکھو تو زیرو. نمازیں پڑھنا جو فرائض ہے وہ بھاری جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ نمازیں چھوڑنے سے کوئی دین میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، میں پھر بھی دیندار ہوں، میں اچھا انسان ہوں. تو بھئی آپ نے جو اپنے جیسے انسان ہیں ان کے حقوق کو تو جانا، لیکن جس نے پیدا کیا ہے، جو رب ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا حاکم ہے، اس کے حقوق کو تم نے نہیں جانا. تو جیسے وہ کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، وہ شخص جو نماز روزے پڑھ رہا ہے لیکن انسانوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، وہ کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہے. ایسے ہی جو شخص نماز کا، روزوں کا اہتمام نہیں کرتا، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، باقاعدہ حساب کر کے اس کو چکتا کرنے کی فکر نہیں کرتا، حج فرض ہو چکا ہے، حج کو ادا کرنے کی کوشش فکر نہیں کرتا، دونوں برابر ہے. کیونکہ دین پورے کے پورے پیکج کا نام ہے. جیسے کہ ہماری باڈی میں ہاتھ بھی ہیں، پیر بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، ہر عضو کی اپنی ایک اہمیت ہے، ہر عضو کی اپنی اہمیت ہے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ بھئی ایک آپ سے تو کام چل رہا ہے، ایسا کرتا ہوں میں دوسری آپ نکال کے ڈونیٹ کر دیتا ہوں، میں نکال کے پھینک دیتا ہوں، دوسری آپ کا کام ہی کیا ہے. یا 2 کان ہیں، اس میں سے میں ایسا کرتا ہوں ایک کان نکال دیتا ہوں یا کسی کو ڈونیٹ کر دیتا ہوں، ایک پیر دے دیتا ہوں، کسی کو ایک ہاتھ دے دیتا ہوں، تو اس کی باڈی کا بنے گا کیا. ایسے ہی اگر کوئی شخص عبادات کی طرف تو بڑا مائل ہے لیکن اس کے معاملات، معاشرت، اخلاق اچھے نہیں ہیں تو یہ ناقص ہے. ایسے ہی ایک شخص ہے جس کے معاملات، معاشرت تو بہت اچھی ہے لیکن عبادات اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی ناقص ہے. ہم کو پورا کے پورا پیکج لینا ہے دین کا، پورا کے پورا پیکج لینا ہے، پورے کے پورے دین کو اپنے اندر داخل کرنا ہے. اسی کو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل. عادت کی طرح بٹیر نہیں. ابھی کل ہی کی بات ہے، شاید ایک بھائی نے بتلایا تو ان کے گھر کا معاملہ تھا، شاید ان کے گھر کا معاملہ تھا کہ حضرت طلاقوں کا ریشو بہت بڑھ چکا ہے ہمارے سماج میں. کیا بات کیا ہے؟
میں دارالقضا ایک مہینے سے جا رہا ہوں، تو میرے سامنے تقریباً 3 سے 4 کیسز طلاق واقع ہو گئی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری معاشرت جو ہے، گھریلو جو زندگی ہے، اس کو ہم بھی سمجھ ہی نہیں رہے، اور جو طلاق کے واقعات پیش آ رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ عدم برداشت ہے۔ کیا ہے؟ عدم برداشت کا نہ ہونا۔ اور عدم برداشت کی وجہ کیا ہے؟ طلاق کی وجہ تو عدم برداشت ایک وجہ، بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی کیا وجہ؟ عدم برداشت، تحمل کا نہ ہونا، صبر کا نہ ہونا، حالات کو کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے ہر گھر میں، اس کے ساتھ سمجھوتا نہ کرنا، بالکل اس کو سر پہ سوار کر لینا، اس کو کہتے ہیں عدم برداشت۔ اور عدم برداشت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ عدم برداشت یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے، دنیا کی جو زندگی اس کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے عدم برداشت آتی ہے۔ حالانکہ اگر انسان دنیا کی زندگی کو سمجھ لے اور زندگی کی حقیقت کو سمجھ لے اور دنیا کے حالات اور واقعات پر وہ نظر ڈالے، تو اس سے اپنے حالات، اپنی تکالیف، اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں، اپنی بیماریاں بالکل ہلکی معلوم ہونا شروع ہو جائے۔ اور مجھے کبھی ایسا، وہ جب فلسطین کے حالات سامنے آتے ہیں وہاں کے لوگوں کے، تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہماری تکلیف کوئی تکلیف ہی نہیں، ہماری مصیبتیں کوئی مصیبتیں ہے ہی نہیں، ہماری پریشانیاں کوئی پریشانیاں ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں ایک خطہ ایسا بھی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں 20 لاکھ 22 لاکھ جو بہت ہی مصیبتوں کے اندر، تکالیف کے اندر، آزمائشوں کے اندر زندگی گزارے ہیں۔ اور جب ان کی تکالیف سے ہم اپنی تکالیف کا موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے یار ہم تو بہت راحت میں ہیں۔ اور دنیا کی زندگی، چاہے کوئی شخص نبی ہو، چاہے کوئی شخص دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، تکلیف سے خالی کسی کی بھی زندگی نہیں ہے۔ جب انسان اس چیز کو سوچتا ہے یا اس بات کو سوچتا ہے کہ میں جتنی تکلیف میں ہوں اس سے زیادہ تو کھلا شخص ہے، مجھ سے بھی زیادہ ایسے لوگ دنیا میں بستے ہیں جو مجھ سے زیادہ تکالیف میں ہیں، مجھ سے زیادہ حالات میں ہیں۔ میں کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں، ان کو اتنی عزت بھی حاصل نہیں۔ بہرحال گھر کی جو روح ہے، کہ گھر کی روح یہ ہے کہ اس میں رہا جائے، چاہے کرائے کا ہو کہ میرا خود کا ہو، دونوں جگہ سے جنازہ نکلنے والا ہے۔ جنازہ تو دونوں جگہ سے جانا ہی جانا ہے، خود کے گھر سے نکلے، کرائے کے گھر سے نکلے، اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ لیکن اگر انسان اسی چیز کو دماغ میں لے کر بیٹھ جائے کہ ہمارا تو خود کا گھر نہیں ہے، ہمارا تو خود کا گھر نہیں ہے، اور فلاں کا جو بندہ ہے، شوہر ہے، وہ تو اتنا کماتا ہے اور ہمارے گھر تو یہ حال ہے، تو اس طرح اگر انسان اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھنا شروع کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی زندگی میں مصیبت آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور وہ خواہ مخواہ کا ڈپریشن میں جائے گا۔ کیونکہ ہر شخص کو دنیا میں وافر مقدار میں مل جائے، ہر شخص کے حالات اچھے ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی متوسط طبقے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسے بنایا ہے، دنیا کا نظام ہی اس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہے کہ سب کے سب لوگ امیر نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ نے سوال بھی کیا کہ اللہ اگر سب لوگ امیر ہو جائے تو کتنا اچھا، ٹینشن ہی نہیں۔ تو ان کو جواب یہی دیا گیا کہ سب کے سب لوگ امیر ہو جائے، سب کے پاس وسائل آ جائے، تو ایک تو انسان بگڑ بھی جائے گا، اور دوسرے تو ایک دوسرے کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی؟ اس لیے کہ ہم سب ایک دوسرے سے کیا ہے؟ کنیکٹڈ، ایک دوسرے کی ضروریات ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے وہ اس سے ڈیزائن پر بنایا ہے، اسی طرز پر بنایا ہے کہ کسی کی ضرورت کسی سے وابستہ ہے، کسی کی ضرورت کسی کے ساتھ وابستہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے۔ امیر سے کہا گیا ہے کہ شکر گزاری کرے، جو کچھ ہے اسے عطا خداوندی سمجھے کہ میری عقل کا اور میرے تجربے کا، میرے علم کا کمال نہیں ہے، بلکہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور جہاں اس سے میں پیسے سے اپنی خدمت لوں، جو دیگر لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روپیہ پیسہ مجھ سے کم دیا ہے، جو ان کی بھی خدمت کرو، یہ شکر گزاری ہے۔
اللہ یہ چاہتے ہیں جس کو مال دیا گیا ہے، اور جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے کم وسائل دیے، کم روپیہ پیسہ دیا، اس کو تعلیم نہیں دی گئی کہ صبر کرے۔ بہرحال ایک دن تو دنیا سے جانا ہے، دنیا کو ختم ہو جانا ہے، تو جو امیر ہے اس کو دیکھ کر وہ ڈپریشن میں نہ جائے، پریشانی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ کیا کرے بھائی؟ صبر کرے اور اپنی تقدیر پر راضی رہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہے اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، کہ ساری ساری بادشاہت کا مالک تنہا اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ذلیل بھی کرتا ہے۔ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، تمام کے تمام خیر کی کنجی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو علماء نے ایک بہت اچھی بات تفسیر میں لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو شر بھی ہے، شر کا مالک بھی وہی ہے، کسی کو خیر پہنچ رہا ہے اسی کے حکم سے پہنچ رہا ہے، کسی کے حق میں جو شر کے حالات ہیں، مصیبتوں کے حالات ہیں، وہ بھی اسی کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ تمام خیر کی اور بھلائی کی چابیاں اس کے ہاتھ میں؟ اس لیے کہ انسان کو جو بظاہر شر نظر آ رہا ہے وہ بظاہر شر ہے، اس شر کے اندر بھی اس قوم کے لیے، اس بندے کے لیے، اس ملک کے لیے، اس محلے والوں کے لیے اس میں بھی خیر چلی گئی۔ تو کیسے بھی حالات آ جائے انسان کو، کسی جگہ ایک بھائی نے یہ کہا، میں طلاق پہ سے آپ کو بات سنا رہا ہوں کہ طلاق ہوئی تو بہت زیادہ ڈپریشن میں جا رہے تھے، حالانکہ اس سے پہلے میں ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ طلاق لینے کا کہہ رہے ہو تو اس بات کا تمام حالات کو سامنے رکھ کر تجزیہ کیجیے کہ طلاق لینے میں آپ کا زیادہ بھلا ہے یا رہنے میں زیادہ بھلا ہے۔ پہلے اس کو مہینہ بھر سوچو، جلدی مت کرو، وہاں شوہر کے یہاں رہنے میں زیادہ خیر ہے، بھلائی ہے یا اس سے جدا ہو جانے میں؟ خوب تحقیق کرو، خوب ریسرچ کرو، 10 20 بار بیٹھو، اس کے بعد اگلا اسٹیپ آپ نے لینا ہے۔ لیکن جب وہ طلاق ہو جاتی ہے، اچھا شیطان بھی بڑی فلم ہے، جب انسان وہ بیوی کے ساتھ رہتا ہے، شوہر کے ساتھ رہتا ہے تو اس کی کیوں نہیں دکھاتے رہتا، اس میں یہ نہیں ہے، کھلا نہیں ہے، ڈھکا نہیں ہے، یہ نہیں مل رہا، وہ نہیں مل رہا، وہ بیوی کی کیوں نہیں دیکھتا رہتا ہے کہ یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، اور جس دن طلاق ہو جاتی پھر کیا ہوتا پتا؟ اب اس کی جو اچھی چیزیں تھی، خیر تھی، بھلائیاں تھی بیوی کے اندر یا شوہر کے اندر، اب شیطان کو دکھانا شروع ہو رہا، اب دوسری فلم شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ پہلے کون سی فلم چل رہی تھی؟ طلاق ہونے سے پہلے، جدا ہونے سے پہلے، کیوری والی۔ ارے کیوری سے خالی کون بن جائے گی؟ کوئی بھی نہیں، سراپا خیر کوئی بھی ہے اور سراپا شر بھی کوئی بھی نہیں ہے۔ انسان کو جب انسانوں کے درمیان وہ رہتا ہے، اور اچھا جب انسان قبول ہے بولتا ہے، شوہر ہو یا بیوی ہو، تو اس کی خیر کے ساتھ، خوبیوں کے ساتھ، اس کے اندر جو بھی کیوری ہے، شر ہے، اس کو بھی قبول بولتا ہے۔ یہ ایک چیز سمجھنے کی، جب ہم نکاح کے وقت قبول ہے بولتے ہیں تو جہاں اس کے اندر بھلائیاں ہوں گی اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ بھائی خامیاں بھی ہوں گی، ہر بندے کے اندر کچھ بھلائیاں ہیں، کچھ خامیاں ہیں۔ تو جب ہم قبول ہے بولتے ہیں، دولہا بولتا ہے، دلہن بولتے ہیں، تو جہاں اس کی وہ خوبیوں کو قبول ہے بولتا ہے یا بولتی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کی جو خامیاں ہیں اس کو بھی قبول ہے بولتا ہے، اس کو بھی کیا کہتا ہے؟ قبول۔ جب اس انداز کے ساتھ، اس کاؤنسلنگ کے ساتھ، اس سمجھداری کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو باپ دادے ہیں کیسے انہوں نے شاندار زندگی گزاری۔ کوئی بہت امیر کبیر تو لوگ تھے، درمیانی درجے کے متوسط کے لوگ تھے، اور ایک بزرگی ہم کو سناتے ہیں، وہ میرے والد صاحب بھی سنایا کرتے تھے کہ میں اس شہر کے کپڑے پہن لیا کرتے تھے، ٹھیلے، اور ہم نے خود بھی دیکھا ہے ٹھیلے لگا، ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھا، ٹھیلے کا بھی ٹینشن تھا، اس میں بھی ہنسی خوشتے ہو، اچھی زندگی گزار رہے تھے، لائف کو انجوائے کر رہے تھے۔ اور آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی فراوانی رکھی ہوئی، کھانے کو ایک سے ایک چیزیں مل رہی ہے، پہننے کو ایک سے ایک چیزیں مل رہی ہے، گھر رہنے کے لیے کتنے شاندار بنے ہوئے ہیں، صوفے ہیں، قالینیں ہیں، گدیاں ہیں، تکیے ہیں، پہلے گودڑیوں کا رواج تھا، آج اس کے مقابلے میں کتنی اچھی زندگی دی اللہ تعالیٰ نے ہم سب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ناشکریہ کیا گئی،
پہلے کے جو لوگ تھے، ہمارے بزرگ تھے، باپ دادے تھے، ہمارے اسلاف تھے، ان کے اندر شکر گزاری تھی۔ ایک بندہ کمانے والا ہوا کرتا تھا، 7 سے 8 لوگ کھانے والے ہوا کرتے تھے، اتنی برکت تھی۔ اور آج مردوں کے ساتھ بول عورتیں بھی کما رہے ہیں، اس سے بھی مسائل کھڑے ہوئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عورت گھر میں لاتی ہے بھائی تو اس کا ورچسپ بڑھ جاتا ہے، پھر وہ آ کے دکھانا، اس کو تھوڑا سا ایک تفوق اپنے اندر ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت ہے وہ اس کی عقل مرد کے مقابلے میں تھوڑی سی ناقص ہے، اور تو بڑا برا بھی لگتا ہے کہ ہم کو ناقص کہہ رہے ہیں مردوں کے مقابلے میں، جو سچائی حقیقت ہے اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا کا بہت کثرت سے استعمال، اتنا استعمال کر رہا ہے انسان کے گھر میں داخل ہوتے ہی کھانا کھایا نہیں کھایا موبائل، نہ بیوی بچوں سے اس کا کوئی تعلق ہے، نہ تو کوئی ہوم ورک دیکھنے کے لیے تیار ہے کہ مکتب میں کیا پڑھایا گیا، نہ پوچھنے کے لیے تیار ہے، نہ اسکول کا پوچھنے کے لیے تیار ہے کہ مس نے کیا بتایا، سر نے کیا بتایا۔ اور اچھا وہ والدہ کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی کچھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ایک نظم آئی تھی، بہت شاندار نظم تھی وہ، کاش میں موبائل ہوتا۔ بچے نے ایک تیار کیا کہ کاش میں موبائل ہوتا، اور اس میں لمبا چوڑا بہت ساری چیزیں دی گئی تھی کہ میں موبائل ہوتا تو پھر میری والدہ مجھے توجہ دیتی اور میرے ساتھ 8 گھنٹے بتاتی، 7 گھنٹے بتاتی، میرے والد جو مجھے 10 گھنٹے دیتے، کاش میں کیا ہوتا، موبائل ہوتا۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کا بہت ہی زیادہ حد سے بڑا ہوا جو استعمال ہے، یہ بھی آج کل گھروں کے ٹوٹنے کا کیا بن رہا ہے، سبب بن رہا ہے۔ اور ایک واقعہ اور آیا سامنے، میں نے چاہا کہ چلو اس کو بھی اب آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ میاں بیوی کی زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہیں، سیٹسفائیڈ ہے، لیکن گھر کے جو دیگر لوگ ہیں وہ ان کی زندگی میں دخل اندازی دے، وہ انٹرفیئر کریں، اس کی وجہ سے بھی وہ دولہا دلہن میاں بیوی ان کی زندگی کی جو محبت ہے، بالکل اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو ایک دوسرے سے کنیکشن رہتا ہے دل کا، اس کی بات ہی الگ ہے، چاہے کتنی بھی ناچاکی ہو پھر بھی دل میں محبت چھپی ہوئی رہتی ہے، ہر ایک کا محبت کرنے کا انداز الگ ہے، چھپی ہوئی رہتی ہے۔ لیکن یہ جو دیگر لوگ ہیں گھر کے، وہ دونوں کی زندگی کو، چاہے لڑکے والے کے ماں باپ بولو، اس کے بھائی بہن بولو، یا وہ لڑکی والے کے ماں باپ بولو، بھائی بہن بولو، وہ دخل اندازی کر کے، وہ بیچ میں آ کر، وہ بیچ میں انٹرفیئر کر کے دونوں کی زندگی کیا کر رہے ہیں۔ تو بزرگوں نے ایک بات لکھی اپنے تجربہ کی روشنی سے، سب جگہ یہ بات فٹ ہو جائے ایسا نہیں ہے، لیکن بات لکھی گئی ہے کہ بھائی جو نیا جوڑا ہے، میاں بیوی ہے، اس کو کچھ مدت تک، سال بھر، 1.5 سال، 2 سال اپنے پاس رکھے انسان، ان کی تربیت کرے، ان کو زندگی کی جو بھی اٹھی تھی وہ سکھائے، اس کے بعد اگر یہ لگ رہا ہے کہ بھائی اب ناچاکی بڑھ رہی ہے گھر میں، تو ان کو الگ کر دے، کیا کر دے، الگ کر دے۔ اور اگر گھر میں ساتھ میں رکھنا ہے تو ساتھ میں رکھنے کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو والدین ہیں، گھر کے بڑے بزرگ ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض ادا کرتے رہے، لیکن اپنے چھوٹوں کی طرف سے جو کمیاں آ رہی ہے، بہو کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے، اس کو برداشت کرتے ہیں۔ گھر کو چلانے کا ایک فارمولہ ہے، یہ فارمولہ ہے، ایک رول ہے، ایک اصول ہے۔ اس اصول کے ساتھ اگر گھر چلے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ میں چل سکتا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، وہ جو ہے، جو گھر کے بڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے کے سارے حقوق ہم کو ملے، اور ظاہر سی بات ہے جو چھوٹی عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کا مینٹل اپروچ اتنی نہیں ہوتی، ان کی ذہنی ساخت و پرداخت اتنی نہیں ہوتی، وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، گھر میں کیا ہو رہی، زیادتی ہو رہی، تو اس کی وجہ سے پھر گھر کا کیا ہوتا ہے، ماحول خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بات بڑھتے بڑھتے، اور ظاہر سی بات ہے شیطان بھی بیچ میں، نقصان ہی انسان کا، شیطان تو چاہتا ہی کہ گھر ٹوٹے، اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، گھر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور چھوٹی سی بات بڑھتے 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 طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، مہیلا منڈل ہوتے، کورٹ میں جاتے ہیں لوگ، اور جو کچھ ہوتا ہے آپ سب کو معلوم۔ تو ان سب کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی عدم برداشت،
اور ایک وجہ میں نے کہا کہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال، ایک وجہ میں نے بتلایا کہ وہ زندگی کی حقیقت کو نہ سمجھنا. زندگی ہے، اس میں اونچ نیچ، حالات، بیماریاں، کبھی امیری ہے کبھی غریبی ہے، کچھ سب کچھ چالو اور ہر شخص کے ساتھ لگ رہو. تو ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہمارا دین اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو لے کر چلنا اسے کہا جاتا ہے دیندار بزرگ. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بزرگ، دیندار. ہماری نگاہ میں بزرگ کون ہے؟ ہم بزرگ کس کو سمجھتے ہیں؟ اور مولانا اشرف تھانوی نے لکھا بھی کہ بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا مشکل ہے. کیا لکھا حضرت نے؟ جو دنیا کا جو سوچنے کا انداز ہے اس لحاظ سے، ورنہ جو اسلامک بزرگ ہے وہ پورا کے پورا پیکیج جس کے اندر پایا جائے گا، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی ہو، معاملات بھی ہو، معاشرت بھی ہو، اخلاق بھی ہو، دھوکہ دہی نہ ہو، یہ سب پیکیج جس کے اندر ہے اسے اسلامک ٹرم میں بزرگ کہیں. لیکن ہم کس کو بزرگ کہتے ہیں؟ ہماری سوچ کیا بزرگ کے بارے میں؟ ہماری سوچ یہ بزرگ کے بارے میں معاشرے میں کہ وہ نمازیں پڑھتا ہو پانچوں ٹائم کی، اور جوبر کرتا ٹوپی پہنا ہو، تھوڑی سلوار پگڑی انگلی لگاتا تو بہت ہی زیادہ متقی ہے، اور داڑھی اس نے رکھ لی ہو، باقی کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، باقی زندگی میں کچھ بھی کرتے ہیں، تو یہ بزرگ. حالانکہ اسلام میں ایسا بزرگ نہیں، جس کے اندر پورا پیکیج ہو. نمازیں بھی پانچوں وقت کی پڑھتا ہو، کم از کم رمضان کے روزے پورے رکھتا ہو، زکوٰۃ فرض ہو تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے دیتا ہوں، حج فرض ہو چکا ہوں فوراً پہلی فرصت میں حج کو جائے، اور پھر معاملات بھی اچھے ہو، معاشرت بھی اچھی ہو، اخلاق بھی اچھے ہو. یہ پورا کا پورا پیکیج جس کے اندر ہے وہ اسلام کی نظر میں بزرگ. اور جو آدھا چکر ہے آدھا بیٹھے رہے وہ بزرگ ہے ہی نہیں. تو بزرگ اور مسلمان ہونا، مومن ہونا، یہ کوئی سادہ کام بھی نہیں ہے. کھانا، شاید علامہ اقبالی کا شعر ہے، یہ شہادت گہے غربت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس بات کی شہادت دے دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو صرف ایک چھوٹا سا کلمہ نہیں، یہ سب کے سب چیزیں بھی ہیں. جیسے میں نے کہا نا قبول ہے، جب انسان بولتا ہے تو جہاں خیر قبول کرنا ہے، اس کے اندر کی خوبیاں قبول کرنا ہے، اس کے اندر کے جو خامیاں ہیں اس کو بھی قبول کرنا ہے. تو جب ہم نے شہادت دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پورا کے پورا پیکیج ہمارا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شادی بیاہ کا طریقہ، موت مٹی کا طریقہ، پڑوسی کے ساتھ رہنا، بھائیوں کے ساتھ سلوک، بہو ہو تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، ماں کو اس کا مقام دینا ہے، بہنیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، بہنوں کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے مومن ہونا، مسلمان ہونا، بزرگ ہونا ہے. اور سیرت کا بھی یہی پیغام ہے. سیرت کا بھی وقت ختم ہو گیا، بس لاسٹ. سیرت کا بھی، سیرت اس کا نام نہیں ہے، اور اللہ کے رسول سے محبت اس کا نام نہیں کہ انسان وہ باجے بجائے، وہ روڈ پہ نکل کے زور زور سے ڈی جے میں پورا کے پورا ایک ایک دو گھنٹے روڈ کو بلاک کرے، نعتیں پڑھے، اور اس کے آگے کیا کیا کر رہے لوگ. بعض جگہ پر تو کعبہ کی چھبی بنائی جا رہی ہے، اس کے ارد گرد گھوم رہے، بعض جگہ پر جو ہے روزہ اقدس کی چھبی بنا کر اس کے ارد گرد گھوم رہے، باجے بجا رہے ہو، چمن پٹیاں لگا رہے ہیں. ان چیزوں کا نام بھائی اللہ کے رسول سے محبت. ہو سکتا تو محبت میں کر رہے ہو، لیکن ہم کو محبت کا یہ طریقہ نہیں سکھلایا ہے. ہم کو محبت کا، ظاہر سی بات ہے جس کسی سے ہم تعلق کا اظہار کرتے ہیں اس کا اسٹیٹس دیکھ کر اس سے تعلق کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس کو کیا چیز پسند ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کی قدر و منزلت، اس کا مقام دیکھ کر اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور اس کی پسند کو بھی دیکھا جاتا ہے. اب اللہ کے رسول نے تو کبھی بھی اس طرح ڈی جے باجے یا وہ اپنی ہیپی برتھ ڈے کچھ منائی نہیں انہوں نے. اور اگر کسی کو اللہ کے رسول سے محبت ہے، وہ چاہتا ہے تو سال کے 365 دن ہے، کبھی بھی محبت کا اظہار کر سکتا ہے. محبت کے اظہار میں صاف صفائی کرے محلے کی، محبت کے اظہار میں پورا دن بھر میں اعتکاف کرے، دن بھر میں مسجد میں تسبیح پڑھے، درود شریف پڑھے. اب نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دے. یہ ہے اللہ کے رسول سے محبت. گھر کی زندگی اچھی نہیں، بیوی سے نہیں بنتی، بنانے کی کوشش کرے، یہ اللہ کے رسول کی سیرت کو فالو کرنا ہے. اگر اس طرح انسان اللہ کے رسول کی سیرت کو فالو کرے گا تو اس کو کوئی دن منانے کی ضرورت نہیں. اس کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر ایونٹ، ہر دن، ہر گھڑی
سیرت رسول کی گھڑی، کیونکہ اس کی پوری زندگی سیرت کے مطابق تو کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سننا کیا نہیں کی وہ سننا کیا